बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस्लाम अलैकुम मुहतरम नाजरीन। मुहर्रम हराम का इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। आज यकम मुहर्रम हराम यानी बुध का दिन है। कुल 2 मुहर्रम हराम यानी जमारात का दिन होगा और फिर 3 मुहर्रम हराम यानी जुमात अल मुबारक का सही तरीन दिन आएगा। ये 3 दिन हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा खास, अहम और फजीलत के हामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन मुबारक दिनों को भी सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ, वहम और वसवसों में गुजार देते हैं। हम हर वक्त इसी सोच में मुबतला रहते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, हमारे रिज़्क का क्या बनेगा और इस बढ़ती हुई महंगाई का सामना कैसे होगा। आज मैं आपके लिए निहायत ही मुजरब को लेकर आया हूँ। अल्लाह वालो बुध, जमारात और जुमा के मुबारक दिन या गनीयू और अल्लाह समद का जो बंदा भी सच्चे यकीन और इखलास के साथ अमल कर लेता है, सिर्फ 2 घंटे के बाद वो अपनी सर की आंखों से जागते हुए इस मुबारक अमल की गैबी बरकत और इसकी ताकत का खुद मुशाहिदा करेगा। देखिए, या गनीयू का हकीकी मतलब होता है कि अल्लाह ताला गनी है, यानी ए बेपरवाज़ात। आम तौर पर हमारे मुआशरे में गनी होने का मतलब क्या लिया जाता है? इसका मतलब ये लिया जाता है कि किसी के पास मालो असबाब, रुपया पैसा इस कदर ज्यादा हो कि इसे जिंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान का दस्ते नगर और मुहताज ही ना होना पड़े। अगर आप दिल से ये चाहते हैं कि आप अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के सवा किसी भी दूसरे इंसान के मुहताज ना हों, तो इस इसमें मुबारक को अपना मामूल बना लें। अल्लाह तबारक व ताला चूंकि कायनात की हर चीज का अकेला खालिक है, इस बना पर वो पूरी कायनात का हकीकी मालिक भी है और सारी दुनिया के सारे खजाने सिर्फ और सिर्फ इसी के पास हैं और इसी बना पर वो अपनी पूरी मखलूक से बिल्कुल बेनियाज है। यानी जितनी भी मखलूक इसके सामने झुकेगी और इसके जरिए इससे मांगेगी, वो सबको अता कर देगा, क्योंकि इसके खजानों में कोई कमी नहीं आ रही। पूरे हफ्ते में जिन दिनों को अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकाम, मर्तबा और फजीलत हासिल है, वो यही 3 दिन हैं। बुध के दिन अल्लाह के फजल से सारे बगड़े हुए काम सीधे हो जाते हैं। जमारात के दिन इसकी रहमत की बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं और जुमातुल मुबारका तो दिन वैसे ही सारे दिनों का सरदार दिन है ना। और इन तीनों दिनों का रूहानी ताल्लुक किस किस के साथ है, ये बात भी मैं आगे आपको तफसीली बताऊंगा, क्योंकि ये अमल इंतहाई आला दर्जे का मुजर्रब और एक्सीर का दर्जा रखता है। रूहानी मामलात हों, जिस्मानी मामलात हों या दुनियावी मुआशी मामलात हों, किसी भी तरह के हालात हैं, कोई जायज़ हाजत है, कोई बड़ी परेशानी है, कोई औलाद का मसला है, किसी बीमारी का मसला है, कारोबार का मसला है या जिंदगी में किसी भी चीज की सख्त जरूरत है, आप कोई कीमती मुकाम और कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की रिजा चाहते हो, अपने गुनाहों की सच्ची बख्शिश चाहते हो, अगर बे औलाद हो तो अल्लाह के फजल से औलाद मिल जाएगी, अगर बेरोजगार हैं तो बेहतरीन रोजगार मिल जाएगा, अगर कोई गुनाह या बेगुनाह कैद में है तो कैद से रिहाई मिल जाएगी, अगर अदालतों में मुकदमे हैं तो मुकदमों के अंदर फतह और कामयाबी मिल जाएगी। अमल सिर्फ एक है लेकिन इसके फायदे हजारों हैं। वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जो वक्त की कदर करते हुए इस अमल को करते हैं, इसलिए कि ये अमल आप साल के किसी भी बुध, जमारात और जुमा के दिन बाकायदगी से कर सके हैं। यानी कि हमने ये अमल रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी बहुत से लोगों को करवाया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग इंतहाई खुशहाली, अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। हर बंदा अपने अपने जायज मकसद में कामयाब हो रहा है, हर बंदा सोसाइटी में अपना अपना मकाम हासिल कर रहा है। इसलिए जो लोग बेघर हैं वो इस अमल के जरिए अल्लाह से अपना जाती घर मांगे, अल्लाह पाक उन्हें अपने गैब के खजानों से जाती घर अता फरमा देगा। यानी कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हाजत हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसे पूरी फरमाने वाला है। इसने तो अपने इरादे से फकत ये फरमाना है, कुन यानी हो जा, तो वो चीज फौरन वजूद में आ जाती है और बंदे को मिल जाती है। तो इसने तो फकत फरमाना है और इसका फरमाना कब होगा? जब आप पूरी तवज्जो, यकीन कामिल और बताई गई तरतीब के साथ इस अमल को करेंगे। अब अमल की असल तरतीब आपने गौर से समझनी है और इसका तरीकाकार आपने जहन नशीन करना है। आपको अच्छे से समझाना मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस गुफ्तगू को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल सुन लें और देख लें, ताकि आप इस अमल से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीज हो सकें और इसकी गैबी बरकतें हासिल कर सकें, क्योंकि वो समीउ बसीर रब हर मांगने वाले का सवाल खुद सुनता भी है और इसकी हैसियत के मुताबिक इसे किताब ही कर देता है। वो इसलिए भी गनी है कि वो अपने जूदो करम और फजल से सबको सब कुछ अता कर देता है। इसलिए इसमें मुबारक को पढ़ने वाले के दिल के अंदर वो ऐसी सच्ची कनात पैदा कर देता है कि इसके दिल से लालच खत्म हो जाता है और दूसरे लोगों के लिए भी दिल में एहसास हमदर्दी पैदा हो जाता है। दुकान की तरक्की के लिए जिस किसी की दुकान मार्केट में ना चलती हो, आमदन बहुत कम हो, आप ये मुबारक अमल आगे अपने दूसरे दोस्त अहबाब को भी शेयर कर सकते हैं।
اگر کوئی آپ کا واقف دکاندار ہے جو آپ سے اکثر اس طرح کی پریشان باتیں کرتا ہے کہ بھائی میری دکان بہت کم چلتی ہے اور میرے ساتھ والے کی دکان بہت زیادہ چلتی ہے، تو وہ بندہ سچے دل سے یہ عمل کر لے تو اللہ کے فضل سے اس کی دکان بھی زیادہ چلنے لگ جائے گی۔ وہ صبح جب اپنی دکان کھولے گا تو ان شاء اللہ برکتیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس کا کاروبار خوب چلے گا۔ مگر یہ بات ہمیشہ سے اپنے ذہن میں پکی رکھیے گا کہ اس عمل کی حقیقی کامیابی کے لیے اس عمل کی صحیح ترتیب، اس کا طریقہ اور اس کی بتائی گئی تعداد کا پورا جاننا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ آمدن میں برکت کا سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کو مستقل یہ شکایت ہے کہ میں جتنا بھی کماتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، اس کی آمدن میں بالکل برکت نہیں ہے اور وہ ہر وقت بے برکتی کا رونا روتا رہتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے وہ جو کچھ بھی کمائے گا وہ ہمیشہ سیدھی اور نیک راہ پر ہی خرچ ہوگا۔ ایسا کوئی بھی نیک اور صالح شخص جو اس وقت سخت تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کے ذرائع آمدنی بہت کم ہے اور اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ جب اس عمل کو بتائی گئی تعداد کے مطابق کرے گا تو اس کے ذرائع آمدن اچانک غیب سے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کے گھر میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی حسب ضرورت اس کی تمام ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرماتا رہے گا اور اسے کشادگی رزق ملتی رہے گی۔ بلکہ بہت سارے جید عاملین اور بزرگوں کا یہ متفقہ قول ہے، وہ خود یہ بات وسوس سے کہا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیبی مدد جس عمل کے ذریعے ملتی ہے وہ یہی عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درودی پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو درودی ابراہیمی یاد ہے تو وہ درودی پاک پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ یاد نہیں تو کوئی دوسرا چھوٹا درودی پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درودی پاک کی تعداد ہے صرف 7 مرتبہ، تو 7 بار آپ نے اول درودی پاک پڑھنا ہے۔ جو درود ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیں تو سب سے زیادہ افضل ہے، اور درودی پاک پڑھنے کے بعد یعنی جب آپ نے درودی پاک مکمل پڑھ لیا تو یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ یہ سارا کا سارا عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، بے وضو آپ نے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ اس بات کا آپ نے خاص اور سخت خیال رکھنا ہے کہ آپ کی حالت طہارت کامل ہو اور آپ نے یہ عمل باوضو ہی کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ دن یا رات میں کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا رات کو سونے سے پہلے بھی سکون سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج بدھ کا دن ہے تو آج آپ کسی وقت بھی اس عمل کو شروع کریں، چاہے آپ رات کو شروع کر لیں تو آگے جمعرات کو بھی اسی وقت اس عمل کو کریں اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اسی وقت اس عمل کو کر لیں، تو یہ اس عمل کی بہترین ترتیب ہوگی۔ اس کے لیے وقت کو ایک رکھنا زیادہ ضروری اور بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ عمل آج کر رہے ہیں یعنی کہ ظہر کے ٹائم، تو کوشش کریں کہ اگلے دنوں میں بھی اس عمل کو ظہر کے وقت ہی کیا کریں، اور اگر عصر میں کر رہے ہیں تو عصر میں ہی کیا کریں، عشاء کے بعد کر رہے ہیں تو عشاء کے بعد ہی اس عمل کو کیا کریں، تاکہ مکمل طور پر آپ اس عمل کے روحانی انوارات سے مستفیض ہو سکیں۔ اب جب عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نیت کرتے ہیں، تو جب یہ عمل کرنا ہے آپ نے تو نیت کرنا فرض اور ضروری ہے، بغیر نیت کے بات نہیں بنتی۔ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نیت کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا اور اس کا اجر نہیں ملتا۔ نیت میں آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے آپ نے دل میں اس مخصوص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ صرف 2 گھنٹے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکتیں اور معجزات آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں اپنی زندگی میں مشاہدہ کر لیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، نیت آپ نے دل میں کر لی، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے غیبی نظارے دیکھیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیت کے فوراً بعد درودی پاک شروع کرنا ہے، عمل بعد میں شروع کرنا ہے اور نیت پہلے کرنی ہے۔ آپ نیت یوں کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تی اللہ، میں نیت کرتا ہوں اپنے فلاں جائز مقصد کی، تو مجھے اپنے فضل سے اس مقصد میں کامل کامیابی عطا فرما۔ یہ بس نیت کرنے کا بالکل سادہ اور صحیح طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس چھوٹی سی نیت کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری غیبی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک قاعدہ اور ایک ایک وضاحت اس لیے کھول کر بتائی ہے تاکہ کوئی غلطی نہ رہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ آپ گفتگو کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بالکل نئے ہوتے ہیں جن کو دین اور وظائف کی ہر چیز باریکی سے بتانی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ پرانے مخلص دوست احباب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اس چینل کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے گھریلو مسائل حل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دعاؤں میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی اس مبارک دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صرف 3 مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھیں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں خاص طور پر شامل کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا طریقہ
طریقہ کار ہوگا، اس لیے دعا میں بھی ضرور شامل ہوں اور اس عمل کو بھی اسی نیت کے ساتھ ضرور کریں جیسے نیت کرنے کا طریقہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس نیت کو کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد میں نے آپ کو عرض کی ہے، یعنی 7 مرتبہ اس تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آسانی کے ساتھ آپ کو درود پاک یاد ہو آپ وہی درود پاک پڑھیں گے، یعنی جو بالکل صحیح پڑھنا رہا ہو۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو یہ تو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے افضل ہے نا، یہی پڑھ لیں۔ اگر یہ یاد نہیں تو پھر آپ کوئی بھی دوسرا چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سورت پڑھنی ہے جو حجم میں چھوٹی لیکن فضیلت میں بڑی کمال کی ہے۔ یہ صرف 7 آیات والی مبارک سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پورے دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر بیماری سے شفا بھی ہے اور اس سورت کے اندر رب کی عطا بھی ہے۔ اس کے اندر روحانیت کی بہت ساری گہری چیزیں موجود ہیں۔ اس سورت کے مفسرین نے بسیوں نام لکھے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کا بند مقدر بھی کھلتا ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر کے اندر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رسول رات کو تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب ان صحابی نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی اسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی عظیم اور مبارک سورت پورے قرآن میں اللہ پاک نے دوسری نازل ہی نہیں فرمائی اور نہ ہی اس سے پہلے کسی اور نبی کو آسمانی کتابوں میں عطا کی ہے۔ یہ اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی اور اتنی فضیلتوں والی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر سی سورت ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 120 کلمات ہیں اور کل اے سارج حروف بنتے ہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہے، یعنی یہ 2 بار نازل ہونے والی عظیم سورت ہے اور یہ خاص شرف صرف اسی سورہ مبارکہ کو حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ورنہ قرآن کی باقی تمام سورتیں اور آیات صرف ایک بار نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت کو قرآن کا نور کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی محبت سے تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس سینے کو نور و اللہ نون کر دیتا ہے، اس کے گھر میں نور و اللہ نور ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کے نوری ملائکہ یعنی فرشتے بندے کی غیبی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں سیدنا علی المرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بتاتے ہوئے سنا ہے کہ میرے آقا اسلم نے فرمایا، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ کے عرش کے نیچے موجود ایک خاص خزانہ ہے، وہاں سے اللہ پاک نے اسے خاص طور پر نازل فرمایا ہے۔ تو اس سورت کے ذریعے بندوں کو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ بھی حقیقی خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بالکل اسی ترتیب کے 7 مقررہ تعداد میں کریں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آخر میں لفظ آمین کے ساتھ اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کے دوران پڑھنے کا اصل اور صحیح طریقہ کار ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو جب بندہ آخر میں لفظ آمین کے ساتھ مکمل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 4 نوری ملائک یعنی فرشتے اس بندے کے لیے خاص مقرر کر دیے جاتے ہیں جو مستقل اس بندے کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ اور مقرب فرشتے خود دعا کریں۔ اور پھر یہ گھڑیاں ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کی ہیں کیونکہ جمعرات کے دن بھی اللہ کے نوری ملائکے زمین پر اترتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ کے نوری ملائکہ کثرت سے زمین پر اترتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن سکون سے کر سکتے ہیں۔ تینوں دن کرنا ضروری نہیں ہے، کرنا صرف کسی ایک دن ہے۔ آپ بدھ کو بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو کسی ایک دن سچے دل سے کر لینے سے ہی اللہ تعالیٰ وہ عزتیں اور وہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی وہ حاجتیں پوری ہوں گی جو شاید ساری زندگی کوشش
کے باوجود پوری نہیں ہو سکیں، مطلب آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس لیے ان دنوں کی فضیلت اور عظمت کو گہرائی سے سمجھیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ وہ مبارک دن ہے اور یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدھ کا دن ہے نا، اس کا روحانی تعلق حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو عطا کیا تھا۔ اور جمرات کا دن جو ہوتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے بلکہ پوری انسانیت اور ساری مخلوق کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی امت کو خاص کر کے عطا کیا تھا۔ اور جمعہ کا دن اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، یہ تو سارے دنوں کا سردار دن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کی امت یعنی ہم گناہ گاروں کو تحفے میں عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کی فضیلت اب آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ تو اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتے کو، اللہ کے جو نوری ملائکہ ہیں، ان کو زمین پر بھیجتا ہے۔ ان فرشتے کے ہاتھ میں سونے کے غیبی قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے نام لیتے ہیں جو اس وقت خلوص سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان صابر بندوں کے نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کی تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، بتاؤ میرے یہ بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو جو کچھ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں فرشتے عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو بخش بھی دیا اور جو کچھ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں نے ان کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو اس سورہ مبارکی کو اسی ترتیب کے ساتھ صرف اللہ بار پڑھیں گے۔ اس کے اصلا بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ قرآن مجید کی ایک مکمل آیت ہے جو قرآن مجید کی عظیم سورت یعنی سورت الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں سے اللہ کا ایک بہت ہی بڑا اسم مبارک بھی ہے یعنی سمسدو، جس کو ہم عام طور پر یا سمدو بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسے قرآنی ترتیب کے مطابق اللہ الصمد پڑھیں گے یعنی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو اس سے دلی لذت اور راحت ملے گی اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ جس سورت کی یہ آیت ہے نا، وہ سورت الاخلاص قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس کو ایک بار پڑھنے پر اللہ پاک ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، جس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا عظیم ثواب عطا کرتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور واحدانیت کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور جس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو اس سوسہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتیں ان بندوں پر مسلسل نازل ہوتی ہیں، اور جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم کھا کر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ جو کلمات ہیں نا اللہ الصمد کے، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے نورانی پروں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قسم کھائی فرمایا، یہ وہ آیت مبارکہ کا ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پیشانی کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو جو بندہ اس کو پڑھے گا دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کا مقام، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کتنی بلند ہے کہ آپ کے مبارک سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ اس لیے سمدو کا حقیقی مطلب ہوتا ہے بے نیازی والے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اسی کی عطا اور ارادے سے وابستہ ہے، اسے بذات خود اپنی ذات میں کسی بھی چیز یا کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، اللہ الصمد ایک مرتبہ، اللہ الصمد صمد 2 مرتبہ، اللہ الصمد 3 مرتبہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو مستقل پڑھتے جائیں گے کیونکہ ساری دنیا اسی کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام حاجات کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف حاصل نہیں ہے، اور اس لفظ کا مطلب اپنے اندر بہت ہی زیادہ وسعت رکھتا ہے، یعنی کہ سمد اس ذات اور اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالاتر کائنات میں کوئی دوسری چیز ہو ہی نہ سکے، بلکہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا قول مبارک تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ذات سے بالا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سمد سے مراد وہ حقیقی سردار ہے جس کی سرداری اور عظمت بالکل کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سمد وہ ہے جس کی طرف تمام لوگ کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت رجوع کریں، جیسے اس وقت ہم سب اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ جس وقت کوئی بندہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمد وہ ذات ہے جو سب سے بالکل بے نیاز ہے، مگر کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اسم مبارک
मुबारक जो है ना, ये साहब कश्फ बनने के लिए और बातनी तरक्की के लिए बड़ा एक्सीर का दर्जा रखा है। इसके ज़रिए अल्लाह के फजल से सारे गुनाह मुआफ़ होते हैं, छोटे बड़े सब, बशर्ती का वो गुनाह हुकूक अलिबात से मुताल्लिक ना हो, मतलब जिसमें लेन देन या किसी का हक मारना शामिल ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी का कर्ज देना है तो जब तक वो कर्ज आप अदा नहीं करेंगे तो आपका वो कर्ज मुआफ नहीं होगा। इसी तरह जब तक आपकी जो नमाजें कज़ा हो चुकी हैं आप उन्हें पढ़कर कज़ा नहीं करेंगे तो वो नमाजें खुद ब खुद मुआफ नहीं होंगी। बहरहाल अलबत्ता जो उनकी अदायगी में ताखीर होती है इससे अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ी फरमा देता है अगर आप सच्चे दिल से इस इसमें मुबारक को पढ़ने लग जाते हैं। इसलिए आप जब इसको पढ़ेंगे फिर अल्लाह ताला से रोकर माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह पाक माफ़ भी फरमा देता है। और जब बंदे के गुनाह मुआफ हो जाते हैं तो फिर बंदा अपनी ज़बान से जो भी दुआ बोलता है अल्लाह पाक इसे फ़ौरन अता भी कर देता है। तो अल्लाह ताला इस पर कश्फ का रास्ता खोलता है। इसे बातनी इसरार और रमूज का मुशाहिदा होता है। अगर वो इसमें मुबारक को अपनी सारी जिंदगी अपना रोजमर्रा का मामूल बनाकर पढ़ता रहे तो वो जिंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान का मोहताज नहीं होता। जिंदगी में जब भी कभी आपको कोई सख्त जरूरत पड़ जाए, जब भी कभी कोई जायज हाजत हो, जब भी कभी कोई मुआशी मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर बावजू और बुध जमारात या जुमा के दिन इस मुबारक अमल को कर लिया करें। फौरी 2 घंटे के बाद आपके इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब इसमें मुबारक को आपने इसी तरतीब के साथ सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। इसके बाद आखिरी चीज की जो मैं बात करूं, इस तरह ये आपके कल 3 काम होते हैं, यानी कि 3 काम आपने इस वजीफे में तरतीब से करने होते हैं। मैं आपको एक बड़ी अहम चीज अगर बताऊं तो वो ये है कि इस वजीफे की बरकत से इंसान दुनिया के तमाम झगड़ों और दंदों से बिल्कुल बेनियाज हो जाएगा। यानी दुनिया के जितने भी मुआशी मसाइल हैं ना, इससे वो बंदा हमेशा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि इसकी हर जरूरत अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से खुद ही पूरी फरमा देगा। इसे जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी और इसकी जीब कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगी। जब भी कोई अचानक माली जरूरत दरपेश होगी तो गैब से कहीं ना कहीं से इसकी जरूरत के लिए बेहतरीन इंतजाम हो जाएगा। इसमें मुबारक को पढ़ने वाला मखलूक खुदा से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। कोई गम या दुनियावी खौफ इसके दिल में बाकी नहीं रहता। और फिर सबसे अहम चीज, इसको तस्खीरी खलक मिलती है, यानी लोग इससे दिल से मोहब्बत करते हैं, लोग इससे प्यार करते हैं और लोग इसकी जायज बात मानते हैं। लोग इसकी तरफ दौड़े दौड़े आते हैं। जो लोग सच्ची तस्खीरी खलक चाहते हैं ना, यानी मखलूक हमसे मोहब्बत करे, इस अमल के लिए तो लोग मारे मारे फिरते हैं कि हमें कोई तस्खीर का सच्चा अमल मिल जाए। तो ये अमल ऐसा मुबारक है जिसके जरिए रिज़्क भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है और मुआशरे में शोहरत भी है। अब बहुत सारी चीजें उस एक अमल के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल आपने उसकी बताई गई तरतीब का खास ख्याल रखना है और तादाद का खास ख्याल रखना है, क्योंकि उसके पढ़ने से रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है, घर से भूख खत्म होती है, अफलास दूर होती है और कारोबार में खैर व बरकत आती है। दूसरे लोग ताबे हो जाएंगे। किसी को किसी बुरी आदत से छड़ाने के लिए अगर आप इस अमल को करते हैं तो वो तमाम बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ देता है। आप इस वजीफे को पढ़कर पानी के ऊपर दम करके भी इसे पला सकते हैं। इसी तरह अगर मियाँ बीवी के दरमियान आपस में नाचाकियां हैं, घरों में रोज रोज के लड़ाई झगड़े हैं और इसी तरह के दूसरे घरेलू मामलात हैं जिसकी वजह से जीना हराम हुआ है, तो आप घर के अंदर सुकून से इस वजीफे को पढ़कर पानी के ऊपर दम करके सबको पिलाएं तो अल्लाह के फजलो करम से तमाम के तमाम घर से इस लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और घर में अमन, सुकून और राहत आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला अपने इरादे में हर लिहाज से मुकम्मल बा इख्तियार है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इसका हुक्म बगैर किसी दुनियावी वास्ते के सेकंडों में नाफिज होता है। जो चीज दुनिया में मौजूद ना हो इसे भी अदम से वजूद में लाने पर वो पूरी तरह इख्तियार रखता है, और जो चीज पहले से मौजूद हो इसे यकदम अपने हुक्म से खत्म करना भी इसी के कब्जे कुदरत में है। इसलिए अल्लाह ताला की जात पर हमेशा यकीन कामिल रखकर ही हर काम करना चाहिए। तो इसी तरतीब के साथ दोस्तों, जब आपने ये इसमें मुबारक पढ़ लिया, इसके बाद फिर आखिर में दोबारा 7 मरतबा दुरूदी पाक पढ़ना है। इसके बाद आपने या गनी या गनी या गनी पढ़ना है। या गनी को बड़े सुकून से अलहदगी के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ तहम्मुल और बर्दबारी के साथ पढ़ना है, यानी या गनी ए गनीजात ए बेपरवाह रब। तो इस तरह आपने ये इसमें मुबारक पूरा 100 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसके बाद अपने रब के हुजूर रोकर आजिज़ी से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेगा। तो इस मुबारक तरतीब के साथ इस वीडियो और पैगाम को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वल्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।